الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت طیبہ کی تلاوت کردہ آیت کریمہ پر روشنی ڈالوں، اس سے پہلے کی بہتر ہی نہیں ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کی مالک و مختار سید ابرار و اخیار باعث تخلیق کائنات حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ سیاح لامکان شب اسرا کی دولہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ فداؤنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کی یہ شب جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہی ہیں، یہ شب بڑی عظمتوں والی اور بڑی برکتوں والی شب ہے. اسی شب میں ہمارے نبی پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا. یقیناً یہ شب ہم غلاموں کے لیے بڑی ہی عظمت والی اور بڑی ہی برکت والی شب ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اس آیت طیبہ میں فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات، جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ فرماتا ہے کہ جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی عظیم نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. یہ ہے اس آیت طیبہ کا ترجمہ. اس کی ذرا مختصر آپ تفسیر بھی سنتے چلیں، کیونکہ آیت طیبہ کا ترجمہ کے بعد، آیت طیبہ کے ترجمہ کے بعد تفسیر سے بالکل آیت طیبہ کی وضاحت ہو جاتی ہے. سبحان، لفظ سبحان یہ مقام تعجب پر بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالی کیسا پاک ہے، اس کی پاکی کا اس آیت طیبہ میں ذکر ہو رہا ہے.
تو اللہ تعالی ہر عیب و نقص سے پاک ہے، ہر ظلم و جہل سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، کوتاہی اور کمی سے پاک ہے، منزہ عن العیوب ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ کو پاک بیان کیا جا رہا ہے۔ الذی اسری بعبدہ میں جو لے گیا اپنے بندے کو، بندہ ہونا اور بات ہے، مگر رب کا بندہ ہونا، رب جسے اپنا بندہ کہہ دے وہ ہونا اور بات ہے۔ تمام بندے بندے، ہم بھی بندے ہیں، آپ بھی بندے ہیں، کوئی کائنات کے بندے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے بندے ہیں جسے رب نے اپنا بندہ کہا ہے۔ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد ہونا اور بات ہے اور عبدہ ہونا اور بات ہے۔ اور نبی کی نبوت و رسالت جو ہوتی ہے، نبی کی نبوت و رسالت سے افضل اس کی عبدیت ہے۔ نبی اور رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ سے بندے کی طرف آئے، اور عبد اسے کہتے ہیں جو بندے سے رب کی طرف جائے، یہ اس کا معنی ہے۔ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے بے نبی ہی نہ فرمایا، بے رسول ہی نہ فرمایا، بلکہ بے عبد ہی فرمایا۔ اس کے بعد آگے آنے والی لفظ کا ترجمہ یہاں ہو رہا ہے، لیلا من المسجد الحرام۔ آپ ذرا غور کریں، تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی مگر بات واضح ہو جائے گی۔ لیلن میں تنوین ہے، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو۔ تنوین کی بہت ساری قسمیں ہیں، تنوین تنکیر کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں، یعنی نکرہ کی تنوین، تنوین تقلیل، تنوین تکسیر اور تنوین تحقیر اور تنوین تقلیل۔ تنوین تنکیر کی 4 قسمیں ہیں، اور لیلن میں جو تنوین ہے وہ تنوین تقلیل ہے، یعنی علت کا فائدہ دیتی ہے۔ تو آیت طیبہ کا معنی بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پوری رات میں معراج نہ کرائی بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کرائی، کیونکہ لیلن میں جو تنوین ہے وہ تنوین تقلیل ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تھوڑی رات۔ تو آیت طیبہ کا معنی یہی ہوگا کہ پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ لیلن کی تنوین ہے۔ یعنی پوری رات میں ہمارے آقا کو معراج نہیں ہوئی، نہ آدھی رات میں معراج ہوئی، کیونکہ تھوڑے کا اطلاق نہ پوری رات پر بولا جاتا ہے نہ آدھی رات پر بولا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم پر بولا جاتا ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، جس کے گردا گرد اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہی ترجمہ میں کر رہا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے بالکل ہو بہو کنز ایمان ہی کا ترجمہ کروں گا۔ جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی عظیم نشانیاں۔ یوں تو اللہ نے اس آیت کے اندر مسجد کی برکت کا ذکر نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا میں نے مسجد اقصی کے اندر برکت رکھی ہے۔ یوں تو تمام مساجد میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہوا کرتی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، کیونکہ مسجد خیر و برکت ہی کی جگہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے آیت طیبہ میں مسجد کے اندر برکت کی بات نہیں کی، بلکہ مسجد اقصی کے گرد گرد، یعنی مسجد اقصی کے اطراف و اکناف کا ذکر اس آیت طیبہ میں کر رہا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی کے گردا گرد برکت رکھی ہے، یعنی ارد گرد برکت رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ مسجد
اقصی کے ارد گرد کون سی جگہیں ہیں، کون سے مقامات ہیں جن مقامات کو اللہ نے برکت گاہ قرار دیا ہے؟ تو حضرات مسجد اقصی کے ارد گرد قبور انبیاء کرام علیہم السلام ہے، اللہ کے محبوبین کی قبریں ہیں جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت رکھی ہے، یعنی قبور انبیاء کرام علیہم السلام کو برکت گاہ قرار دیا ہے۔ جبھی تو فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریا، کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی عظیم نشانیاں۔ یعنی اللہ نے کس کو دکھایا؟ اپنے حبیب ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہیں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کے محبوبین ہوا کرتے ہیں، محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، اولیاء کاملین ہوا کرتے ہیں، ان کی زیارت گاہ، ان کی قبر مبارکہ برکت کی جگہ ہوا کرتی ہے، برکت گاہ ہوا کرتی ہے۔ جبھی ہم اہل سنت و جماعت قبور انبیاء کرام اور قبور اولیاء کاملین پر حاضری دیتے ہیں، کیونکہ ان کی قبریں برکت گاہ ہوا کرتی ہے، برکت کی جگہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ ہے اس آیت طیبہ کا معنی۔ پتہ یہ چلا قبور انبیاء اور قبور اولیاء یہ برکت گاہ ہوا کرتی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ حضرات یہ میں نے مختصراً اس کی وضاحت اس آیت طیبہ کی اور ہمارے نبی پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار خوبیوں کا حامل بنایا۔ انہی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی جو کسی کو میسر نہیں ہوئی ہے وہ معراج جیسی عظیم دولت سے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نوازا۔ اسی سے مقام مصطفیٰ اور قرب مصطفیٰ بارگاہ الہی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور معراج یہ ہجرت سے پہلے رجب شریف کی 27ویں شب میں ہمارے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہوتی ہے، اور ہجرت سے پہلے ہوتی ہے اور نبوت کے 12ویں سال، یعنی ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اس کے 12ویں سال ہمارے نبی کو معراج ہوتی ہے۔ رجب شریف کی 27ویں شب تھی اور دوشنبہ کی شب تھی۔ دوشنبہ کے دن کو جو مقبولیت حاصل ہے وہ نبی کے پیدا ہونے کی۔ ہمارے نبی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے اور دوشنبہ کی شب میں آپ کو معراج ہوئی، اور دوشنبہ ہی کے دن آقا علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین کو خیر باد کیا، اور دوشنبہ ہی کے دن مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، اور دوشنبہ ہی کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خاکی دانِ گیتی سے تشریف لے گئے۔ رجب شریف کی 27ویں شب میں ہمارے نبی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے۔ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل 70,000 فرشتوں کی نورانی جماعت کو لے لو اور جنت سے براق لے دو اور جنت کو سجا دو، دارو گئے جہنم مالک کو حکم دے دو کہ جہنم کے دروازے بند کر دیں، حور و گرما کو آراستہ اور خوبصورت لباس پہننے کے لیے حکم کر دو، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم سنا دو کہ میرے محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرات اس طریقے سے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا۔ جناب جبریل 70,000 فرشتوں کی نورانی جماعت کو لیتے گئے اور براق جنت میں جاتے ہیں براق کو لینے کے لیے۔ جنت میں 40,000 براق تھے، ایک دوسرے سے حسین اور خوبرو تھے۔ جناب جبریل کی نگاہ ایک براق پر پڑتی ہے جو زار و قطار ہو رہا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام نے اس براق سے پوچھا، اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ براق عرض کرتا ہے، اے سید الملائکہ 40,000 سال ہو گئے ہیں، میں نے سنا ہے کہ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر
پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوگی، رب کا آپ دیدار کریں گے، کاش مجھے ان کی سواری کے لیے میرا انتخاب کر لیا جائے۔ اسی شوق میں، اسی محبت میں میں رو رہا ہوں کہ مجھے آقا کی سواری کے لیے میرا انتخاب کر لیا جائے، اسی فرط مسرت میں میں رو رہا ہوں۔ حضرات، جناب جبریل علیہ السلام نے اس براق کو پسند فرمایا اور آقا علیہ السلام کی سواری کے لیے اس کا انتخاب فرما دیا۔ حضرات، رونا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ جنت میں اور بھی براق تھے، مگر کسی کو پیارے آقا کی سواری کے لیے منتخب نہ کیا گیا۔ اس براق کو منتخب کیا گیا جو عشق مصطفیٰ میں نبی کی محبت میں سرشار ہو کر رو رہا تھا، اسے پیارے آقا کی سواری کے لیے منتخب کیا گیا۔ لہذا ہم بندوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، گریہ گزاری کرنا چاہیے، اور قرآن کریم میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم رو زیادہ۔ ہمیں رونا چاہیے، اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں اب گریہ گزاری کرنا چاہیے، کیونکہ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہیں وہ آنکھیں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں، وہ بندے بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام جنت کے براق کو لے کر اور فرشتوں کی نورانی 70,000 جماعت کو لے کر کے، 70,000 لوگوں کو لے کر کے، فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی حضرت امہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام بستر استراحت پر آرام فرما تھے۔ جناب جبریل سوچنے لگتے ہیں کہ پیارے آقا سو رہے ہیں، اگر میں جگاؤں انہیں تو بے ادبی ہوگی، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایسیدی جام۔ نبی کی بارگاہ کے مؤدب ہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان کی حضور کے حضور بات چلا کر نہ کہو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا۔ یہ ہے قرآن کی آیت، اللہ کا فرمان۔ گویا جناب جبریل اس آیت کو پڑھ بھی چکے تھے، سمجھ بھی چکے تھے، اسی لیے نبی کی بارگاہ کے آپ معتد تھے۔ حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، مگر آقا کو جگاتے نہیں ہیں اور سوچ رہے ہیں رب کا حکم ہے عجل یا جبریل ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ اے جبریل، تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ جناب جبریل یہ سوچ بھی رہے ہیں، اور ایک طرف بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے کہ آپ آقا کو جگا نہیں رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اے یا جبریل قبل قدمی، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں پاؤں کو چوم لے۔ اے جبریل، تمہارے ہونٹ کافوری ہیں اور میرے نبی کے تلوے نوری ہیں، کافوری ہونٹوں سے نبی کے نوری تلوے پر مس کرو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔ اور وہ طلبہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ طلبہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ پیارے آقا علیہ السلام کو جناب جبریل اس طریقے سے جگاتے ہیں کہ اپنے کافوری ہونٹ کو جناب جبریل نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب مبارکہ پر مس کیا۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا آقا نے اے جبریل آنا کیسے؟ جناب جبریل عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ جناب جبریل جب عرض کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، اور آقا علیہ السلام جب بیدار ہوتے ہیں جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
یہ فرشتوں کی نورانی جماعت آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اور فرشتوں کی 70,000 جماعت آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غسل فرمایا، آب زمزم شریف سے آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا، اور غسل کرنے کے بعد حضرت جبریل امین نے جنتی لباس عطا فرمایا، جنتی لباس دیا۔ آقا علیہ السلام نے جنتی لباس سے وطن فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے جب جنتی لباس زیب تن فرمایا، اس کے بعد جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ براق آپ کی سواری کے لیے تیار ہے، آپ اس پر تشریف رکھیں۔ آقا علیہ السلام براق پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے توقف فرمایا، اور آقا علیہ السلام کو امت کی یاد آ گئی، ہم گنہگاروں کی یاد آ گئی۔ آقا علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ کی خدمت مبارکہ میں، آپ کی تعظیم و تکریم میں کوئی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، میری خدمت میں تم نے کوئی کمی نہیں کی ہے، جنتی براق میرے لیے تیار ہے، اور خود خالق کائنات میرے دیدار کا مشتاق ہے، اور میرے لیے 70,000 فرشتوں کی جماعت استقبال کے لیے تیار ہے۔ میری خدمت میں کوئی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مجھے اپنے امت کی یاد آ گئی، میری امت کمزور ہوگی، اس رات سے کیسے گزرے گی؟ جناب جبریل کی بارگاہ میں جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، میرے محبوب سے کہہ دو کہ اپنی امت کی فکر نہ کریں، جب پلسرات قائم ہوگا تو میرے نبی کی امت کو میں اس طرح گزاروں گا جیسے انہیں کچھ پرواہ ہی نہیں ہوگی، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ حضرات، یہ مقام ہوگا امت کے گزرنے کا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے بعد براق پر تشریف لاتے ہیں۔ جو ہی براق پر آقا سوار ہوتے ہیں تو براق فرط محبت میں فخر سے اس نے شوقی کی۔ جبریل نے کہا ہے براق، تو گستاخی کر رہا ہے، تجھے معلوم نہیں تجھ پر نبی آخر الزماں خاتمی پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے ہیں۔ براق نے کہا جبریل، میں نے گستاخی نہیں کی، بلکہ میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں۔ حضرات، براق پر جب آقا سوار ہوتے ہیں تو اس سواری اس جان سے نکلتی ہے، اس جان سے نکلتی ہے کہ اس رات نور کی برسات ہوتی ہے، اور اتنی بارشیں ہوتی ہے نور کی کہ بحر و بر، خشک و تر سمندر، ہر طرف ہلچل مچ جاتا ہے، ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جنگل پانی سے بھرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ رات نوری رات تھی اور نور کی برسات ہو رہی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری اس شان سے گزر رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ایک مقام پر پہنچتے ہیں جہاں کھجوروں کے درخت زیادہ تھے، جناب جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ تشریف لائیں گے، یعنی یہاں پر آپ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر یہاں پر آپ ہجرت کریں گے، جس کا نام یثرب ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اس وقت ہجرت نہ کیا تھا، اس وقت وہ زمین مدینہ نہ تھی بلکہ یثرب تھی۔ آقا کریم کی بارگاہ میں جناب جبریل عرض کرتے ہیں فصلی ہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اس سرزمین پر نماز ادا فرمائیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر براق سے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور وہ سواری چلتی ہے یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ السلام کا گزر شہر مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے شہر سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے شہر بیت اللحم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری کا گزر کوہ طور سے ہوتا ہے۔ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر اتر کر براق سے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہی سے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب بندوں کے شہر میں برکت کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے، کیونکہ آقا کریم نے نماز پڑھ کر بتا دیا
کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں ان کے شہر برکت والے ہوا کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ان مقامات پر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ایک مقام سے ہوتا ہے، اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں ایک جماعت کا اطلاق جو ہے 3 پر ہوتا ہے، کم سے کم 3 لوگ ہوں گے تو جماعت قائم ہو جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کے بارے میں ذکر نہیں ہے، قلت جماعت کا معاملہ 3 پر ہو جاتا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام کا گزر ایک جناب پیارے آقا علیہ السلام ایک مقام سے گزرتے ہیں کہ 3 لوگوں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کا جواب دیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ وہ تینوں حضرات کون تھے؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ مقام ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرتے ہیں۔ خود حدیث شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مررت علی موسیٰ، میں موسیٰ کی مررت علی موسیٰ علی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اندر کی چیزوں کا بھی علم عطا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پیارے آقا زمین سے گزر رہے ہیں، اور جو نبی زمین پر رہ کر کے زمین کے اندر کے حالات کو ملاحظہ کر لے یقیناً وہ غیب داں ہے۔ غیب کہتے ہی ہیں کہ چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا، اور نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا۔ نبی جب آپ بولیں گے تو اس کا معنی ہی ہوگا کہ غیب کی خبر دینے والا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پیارے آقا کا دیدار کر لیا اپنی قبر میں رہ کر کے۔ جبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ رسول اللہ، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آقا کی بارگاہ میں سلام کیا۔ پتہ یہ چلا جناب موسیٰ بھی اپنی قبر سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رخ مبارکہ کی زیارت کی، جبھی تو آپ نے حضرت موسیٰ نے پیارے آقا کو سلام کیا۔ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری چلتی جا رہی ہے، آگے بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ میں پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت جناب جبریل علیہ السلام نے براق کو دروازے سے باندھ دیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام پیارے آقا کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ جب پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمایا۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان۔ اور ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام اگرچہ بعد میں تشریف لائے مگر سب نبیوں سے افضل ہے۔ یہاں پر ایک راز کی بات ہے، کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ جو پہلے آیا ہے وہ افضل ہے بعد میں آنے والے سے، کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو پہلے دنیا میں بھیجا، حضرت نوح کو پہلے دنیا میں بھیجا علیہ السلام، تمام انبیاء و مرسلین کو دنیا میں پہلے بھیجا، ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے بعد میں دنیا میں بھیجا، لیکن ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین سے افضل اس لیے یہاں تھے، یہیں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعد میں سب آنے والے نبی کے مقتدی بنتے ہیں، سب آنے والے نبی کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں اور نبی سب کے امام بنتے ہیں۔ میرا نبی تمام نبیوں کا مقتدا ہے، تمام نبیوں کا پیشوا ہے، تمام نبیوں کا آقا ہے، تمام نبیوں کا نبی ہے،
کیونکہ مصلی امامت پر اللہ کے نبی پیارے آقا علیہ السلام فائز ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام نے آقا کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ یہ ہے مقام ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کا، جس سے آقا علیہ السلام کی عظمت و فضیلت بارگاہ مولا میں سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام نے نبیوں کی امامت فرمائی، اور نبیوں کی امامت فرمانا اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالی نے ہمارے نبی پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عظیم نعمتوں سے نوازا کہ تمام نبیوں کے اندر جتنے معجزات تھے ان معجزات کا مجموعہ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام نے، بلکہ ان نبیوں کے اندر جو کمالات تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام کے اندر جتنے کمالات تھے، ان کمالات سے بھی زیادہ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ اور معراج مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کے سفر کو معراج کہتے ہیں، اور ساتوں آسمان سے سدرۃ المنتہا اور عرش اعظم اور لامکہ کے سفر کو عراج کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تین سفروں کا ذکر اس طرح فرمایا ہے، اور اسرا کہتے ہیں رات کے سفر۔ اللہ نے اپنے حبیب پیارے آقا علیہ السلام کو رات میں معراج عطا فرمائی، اور ہمارے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اس سفر مبارکہ کا اگر کوئی منکر ہو جائے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو سفر آقا نے فرمایا، اس کا اگر منکر کوئی ہو جائے تو نص قرآنی کا منکر ہوگا، قرآن کی آیت سے یہ بات شاہد ہے، تو گویا وہ کافر ہو جائے گا۔ کہاں سے کہاں تک کے سفر کو؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کا کوئی انکار کر دے تو قرآن کی آیت کا انکار ہوگا، اور وہ کافر کا ہو جائے گا، اس پر کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کے سفر کا کوئی انکار کرتے تو گمراہ بد مذہب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے سفر جو ہے حدیث مشہورہ سے ثابت ہے، یعنی مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کا سفر حدیث مشہورہ سے ثابت ہے، جو متواتر کے درجے میں ہے۔ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو گمراہ بد مذہب ہوگا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کا کوئی منکر ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ہمارے نبی کو معراج ہوئی، اس پر تمام اولیاء کاملین نے کہا ہے۔ خود امام حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ صحابہ کرام کی جماعت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ یہ تمام صحابہ کرام، اجلۂ صحابہ کرام اور جمہور صحابہ کرام کا موقف ہے کہ ہمارے نبی کو معراج ہوئی، اور کس طرح ہوئی؟ جسم اور روح دونوں کے ساتھ، کیونکہ قرآن کی آیت سے بھی مسئلہ ثابت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ قرآن شریف، حدیث شریف اور عرب کے لغت میں لفظ عبد کا اطلاق نہ صرف جسم کے لیے بولا جاتا ہے اور نہ صرف روح کے لیے، بلکہ جب عبد بولا جائے گا تو جسم اور روح دونوں کو مجموعہ ہوگا، کیونکہ بندہ اسے ہی کہتے ہیں جو جسم والا بھی ہو اور روح والا بھی ہو۔ جبھی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو۔ پتہ یہ چلا ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے معراج جسمانی عطا فرمائی، جو جسم اور روح کے ساتھ آقا نے معراج فرمائی۔ اس آیت طیبہ سے بالکل واضح ہے، کیونکہ عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور ہمارے نبی کو جسمانی معراج ہوئی
ہمارے نبی کو روحانی معراج تو بارہا ہوا کرتی تھی، مگر یہ معراج جو ہوئی ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ اور ہمارے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز مسجد اقصی میں امامت آقا نے فرما کر آپ کی شان و عظمت کتنی بلند ہے۔ شاعر کہتا ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کی تھی۔ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام اس کے بعد جناب جبریل اور آقا علیہ السلام آسمان کے سفر کو طے کرتے ہیں۔ جناب جبریل کہاں تک ساتھ میں ہے؟ سدرۃ المنتہا تک ساتھ میں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سواری پہلے آسمان پر پہنچتی ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور آقا نے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ حضرت آدم نے عرض کیا مرحبا مرحبا اے میرے فرزند، اے ابن صالح۔ اس طریقے سے ہمارے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارکبادی جناب آدم علیہ السلام نے پیش فرمائی کہ ہمارے نبی کی سواری دوسرے آسمان پر پہنچتی ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے آسمان پر اولیاء کرام سے ملاقات ہوتی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، کیونکہ ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے جد امجد دادا لگتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک میں پیدا فرمایا۔ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو مبارکباد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مبارکبادی پیش فرمائی۔ اس طریقے سے ساتوں آسمان کی سیر فرمائی، اور جب سدرۃ المنتہا کی حسین وادی آتی ہے، جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے آگے جانے میں مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری انتہا ہے، یہ میری آخری منزل ہے، اس کے آگے میں جا ہی نہیں سکتا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم۔ جناب جبریل کی بولی کو شیخ سعدی شیرازی نے اپنی زبان میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر میں ایک بال کے برابر آگے بڑھوں گا تو تجلی خدا سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ جناب جبریل بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں یہ عریضہ پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے یہ عریضہ پیش کیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام کو ایک پرانی بات یاد آ جاتی ہے، جب نمرود لعین نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اس کے کارندے نے آگ میں ڈالا تھا، تو جناب جبریل نے عرض کیا تھا بارگاہ خلیل علیہ السلام نے کہ اے خلیل علیہ السلام میری وہاں تک جانے کی طاقت ہے، رب تک پہنچنے کی مجھے میں طاقت ہے، ذرا آپ کو اگر کوئی حاجت ہو تاکہ میں آپ کی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں اور آپ کی بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اما الیک فلا، میری تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے، میرا رب خوب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں، میرا معین و مددگار میرا مولا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنے دل میں یہ بات سوچ رہے تھے کہ میرے جد امجد نے جناب جبریل سے کوئی مدد نہیں طلب کی تھی، کوئی مدد نہیں طلب کی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی بندہ وہاں تک گیا ہے، اگر تیری کوئی حاجت ہو، تمہاری کوئی حاجت ہو جو میری بارگاہ میں عرض کر میں اللہ تک پہنچا دوں۔
ہوں۔ جناب جبریل سے آقا نے جب ارشاد فرمایا، جناب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میری ایک تمنا ہے کہ جب آپ کی امت کل صلاۃ سے گزرے تو میں اپنا پر اور بال بچھا دوں تاکہ آپ کی امت کل صلاۃ سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبریل نے یہ عریضہ پیش کیا۔ پتہ یہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت و فضیلت حاصل ہے، جو بزرگی حاصل ہے، وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی اس مقام پر پہنچتے ہیں جس مقام پر کوئی نہ پہنچا۔ امام اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ہمارے نبی کی شان و عظمت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ رب ہی جانتا ہے کہ پیارے آقا کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت و فضیلت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بارگاہ مولا میں عرض کرتے تھے رب ارنی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا انا کریمک و محمد حبیبک فما الفرق بین الکریم والحبیب، اے اللہ میں تیرا کریم ہوں اور محمد عربی علیہ السلام تیرے حبیب ہیں، اے میرے مولا تو بتا دے کہ حبیب اور کریم میں فرق کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کریم وہ ہے جو کوہ طور پہاڑ پر آئے اور میری بارگاہ میں عرض کرے رب ارنی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں جواب میں کہوں لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب وہ ہے جو اپنے بستر استراحت پر آرام فرما ہو اور جبریل کو میں بھیجوں اور یہ فرماؤں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالی اپنے محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہ حبیب اور کریم میں فرق ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کسی الفاظ کی ترجمانی اپنے زبان میں اس طرح فرمائی ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پتہ یہ چلا کلیم وہ ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خود اللہ چاہتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہمارے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و عظمت بہت ہی بلند ہے، بہت ہی بلند ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سدرۃ المنتہا کی حسین وادی آتی ہے، جناب جبریل وہاں عاجزی پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے بالوں پر رب کی تجلیات سے چل جائیں گے۔ اس کے بعد جناب جبریل اور براق وہیں رک جاتے ہیں۔ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رف سواری پیش کی جاتی ہے، رف سبز رنگ کا تھا، پیارے آقا علیہ السلام اس پر سوار ہوتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے آگے کے سفر کو طے فرماتی ہے اور عرش اعظم پر پہنچتے ہیں۔ اللہ کی آواز آتی ہے ادنو منی یا خیر البریہ، قریب آ جاؤ اے مخلوق میں سب سے بہتر، ادنو یا محمد قریب آ جاؤ اے محمد، ادنو یا احمد قریب آ جاؤ اے احمد۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ اور محبوب کے درمیان کتنی دوری تھی اس کا فرق، اس کا اندازہ آپ قرآن کریم سے لگا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک کمان کا فاصلہ تھا محبوب اور محب کے درمیان میں۔ محبوب کہتے ہیں جسے چاہا جائے اور محب کہتے ہیں جو چاہے۔ رب محب ہے اور مصطفیٰ کریم محبوب ہے۔ اعلیٰ حضرت پر پاتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کو فرش والے کیا جانے، عرش اعظم پر آپ کے عظمت و بلندی کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔
حدیث شریف میں خدا آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین انداز میں دیکھا. صورت کا لفظ نہیں بولا جائے گا کیونکہ اللہ صورت سے پاک ہے، اس لیے حسین انداز میں دیکھا. رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین انداز میں دیکھا. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے میرے دونوں کاذوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا جسے مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی. فعلمت ما فی السماوات والارض، آقا فرماتے ہیں پس میں نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو جان لیا. یہ ہے پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت و فضیلت. اور کس طرح دیکھا قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. اور آقا علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے کس طرح دیکھا تو اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یعنی آنکھ بھی نہیں جھپکی اور نگاہ بھی نہیں ہٹی. اس طرح آقا کریم علیہ السلام نے اپنے محبوب کا، اپنے رب کا، اپنے معبود کا، اپنے مسجود کا، اپنے وحدہ لا شریک لہ کا دیدار فرمایا. یہ شان ہے ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کی. موسیٰ کلیم اللہ نے کوہ طور پر جب حضرت موسیٰ نے عاجزی کی تو اللہ نے کس طرح فرمایا اے موسیٰ تم کس طرح آؤ. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے نالین کو اتار دو، یہ مقدس وادی طوا ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے نالین کو اتار دیا تھا. اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے موسیٰ 40 دن متواتر روزے رکھو. جناب موسیٰ نے روزہ رکھا کس وجہ سے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. جناب موسیٰ نے 40 دن متواتر روزے رکھے. اس کے بعد رب نے اپنی صفت کی تجلی کو اس طور پہاڑ پہ ڈال دیا. اور کتنی تجلی تھی؟ سوئی کے ناکے کے برابر تجلی تھی. اس صفت کی تجلی کو طور پہاڑ پہ اللہ نے ڈالا تھا. جناب موسیٰ دیکھے تو بے ہوش ہو گئے. جناب موسیٰ نے ذات خدا کا دیدار نہ کیا تھا بلکہ جبکہ صفت کی تجلی کا دیدار کیا تھا. بے ہوش ہو گئے. اور ہمارے نبی کی شان و عظمت یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار فرمایا، آنکھ بھی نہ جھپکی اور نگاہ بھی نہ اٹھی. اس طریقے سے آقا کریم علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے اپنے معبود و مسجود کا دیدار فرمایا. یہ شان ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام کی ہے. اور رب سے بات بھی فرمائی. اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے حبیب سے راز و نیاز کی باتیں بھی فرمائی. پیارے آقا علیہ السلام جب وہاں سے آنے کے لیے تیار ہوئے تو رب کی بارگاہ میں آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا، رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ تمام بدنی مالی عبادتیں تیرے لیے. تو رب نے اپنے حبیب کے جب اس انکساری کو دیکھا، اپنے حبیب کی بندگی کو جب دیکھا تو رب نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر رحمت ہو اور آپ پر برکتیں ہوں. یہ رب نے ارشاد فرمایا اپنے حبیب کے. تو اللہ نے اپنے حبیب پر جو معبود اپنے بندے پر سلام بھیجے، اپنے بندے پر رحمت بھیجے، اپنے بندے پر برکت بھیجے، یقین وہ بندہ کس قدر معظم ہے، کس قدر بزرگ ہے کہ وحدہ لا شریک لہ معبود حقیقی اپنے بندے پر سلام بھیج رہا ہے. اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر بھی اور تمام صالحین پر بھی اے میرے معبود تیرا، اور تمام امت پر. اس کے اندر تمام امت داخل ہے. اس کے بعد فرشتوں نے جب یہ راز و نیاز کی باتیں سنی، بندے اور معبود کی باتیں سنی، پیارے آقا اور خدا کی باتیں سنی، تو فرشتوں نے کیا گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ چلا
یہ شان و عظمت، یہ بزرگی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے معراج میں جو تحفہ عطا فرمایا وہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی ہے، آقا فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ ہمارے نبی کی معراج سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا ہے، اور مومنین کی معراج نماز کی ادائیگی کرنا ہے۔ پہلے آسمان پر جانا یہ نبی کی معراج نہیں، دوسرے آسمان پر جانا یہ آقا کی معراج نہیں، ساتویں آسمان اور لامکہ کی سیر کرنا یہ آقا کی معراج نہیں، بلکہ خالص معبود حقیقی کا دیدار کرنا یہ پیارے آقا کی معراج ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ پہلے آسمان پر جب قدم مصطفیٰ پڑتا ہے تو پہلے آسمان کو معراج ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر جب پیارے آقا کا قدم مبارک پڑتا ہے تو دوسرے آسمان کو معراج ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر جب مصطفیٰ کے مقدس قدم پڑتے ہیں تو قدم ناز مصطفیٰ کی برکت سے تیسرے آسمان کو معراج ہوتی ہے۔ اس طریقے سے جن جن مقامات پر آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، جن جن مقامات سے گزرتے ہیں، ان مقامات کو معراج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم مبارک سے ہوتی ہے۔ اور نبی کی صرف معراج، آقا کی معراج یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے جو آقا نے اپنے معبود کا دیدار کیا، یہ آقا کی معراج ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے 50 وقت کی نماز تحفے میں دی۔ آقا علیہ السلام اپنے رب سے آسمان کے ذریعے اپنے رب سے جب دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں تو راستے میں جناب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ آقا اللہ کی بارگاہ سے آ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے، تحفے میں کیا لائے ہیں؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ جب عرض کرتے ہیں آقا کریم نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز لایا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی امت کمزور ہوگی، 50 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتی، آپ کم کرا لیں۔ آقا کریم علیہ السلام دوبارہ بارگاہ مولا میں حاضر ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز کم ہو جاتی ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ڈائریکٹ رب کا دیدار تو نہ کیا بلکہ توسل سے دیدار کیا، یعنی آقا علیہ السلام کے توسل سے آقا رب کا دیدار کرتے تھے اور آقا کا دیدار جناب موسیٰ کلیم اللہ کرتے تھے۔ اسی تمنا میں تھے کہ وہ آنکھیں جو رب کا دیدار کر کے آئی ہے اسی رخ پاک کا میں دیدار کر لوں، یہ میری معراج ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں پھر آقا کریم علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنی نمازیں ہیں؟ تو آقا نے کہا 45 وقت کی نماز۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور بھی کم کرائیں۔ اس طریقے سے آقا کریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے درمیان آقا 9 مرتبہ آتے رہے جاتے رہے۔ اس طریقے سے 45 وقت کی نماز کم ہو جاتی ہے اور جناب موسیٰ کلیم اللہ پیارے آقا کے دیدار سے مشقت بھی ہوتے رہے۔ حضرات اس طریقے سے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ جب پیارے آقا علیہ السلام پہنچتے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کیا یا رسول اللہ کتنی وقت کی نماز ہے؟ آقا نے فرمایا 5 وقت کی نماز ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے اے میرے حبیب تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ نماز کم تو کر دی گئی ہے لیکن ثواب میں کمی نہیں کی گئی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ثواب 50 وقت کا ملے گا۔ حضرات جناب موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھی آپ کم کرا لیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ مجھے اپنے رب کے حضور اب جانے میں شرم آتی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ السلام نے 5 وقت کی نماز ہم بندوں تک لائے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو
اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ ہمارا نبی تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، سب سے بزرگ و برتر ہے۔ اسی طریقے سے ہم امتی تمام امتیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہم تمامی لوگوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو معراج سے تحفہ ہمارے درمیان لائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما مولا، اور ہم تمامی لوگوں کو پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں زندہ رکھ اور آقا علیہ السلام کی محبت میں موت عطا فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں مولا قائم ہیں، بولنے میں غلطی خامی ہو تو سامعین کو گواہ بنا کر تجھے اور تیرے نبی کو حاضر و ناظر سمجھ کر مولا ہم تیری بارگاہ میں تائب ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔